على رسوله الكريم أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمدللہ آج ہم نے جو موضوع چنا ہے یہ آج کے دور حاضر کا جو معاملہ ہے اس کے تحت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے تحت ہم نے اس موضوع کو چنا ہے۔ اور چونکہ ہم سبھی طالب علم ہیں، تعلیم و تعلم کا ہمارا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، تو ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرنے کے جو معاملات ہیں کیسے کیا جائے، جن تکالیف کا سامنا علم حاصل کرتے ٹائم ہم کر رہے ہیں تو ان پر کیسے صبر کیا جائے، کیسے ان کو برداشت کیا جائے، کیسی مشقتیں جو آ رہی ہیں ان پر صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں یہ میں نے موضوع کو چنا ہے اور ہم اپنا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ موضوع ہمارا ہے نوجوان صحابہ اور یعنی کہ نوجوان صحابہ اور علم دین کی طلب۔ موضوع جو ہم نے چنا یہ صحابہ اکرام کو ہم نے چنا ہے، صحابہ اکرام کو ہم نے لیا ہے اسمر، تو اسی لیے ہم نے ان کو لیا ہے چونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں۔ اور صحابہ کی جو جماعت ہے یہ بہت ہی مقدس جماعت ہے، اور اس جماعت نے جو کچھ بھی کیا ہے یقین جانیں ہم اس کو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو وہی جو صحابہ تھے انہی کے سلسلے میں آج ہم چند ایک باتیں انشاءاللہ اس درس کے اندر جانیں گے۔ اللہ رب العزت نے جوانی کے جو دور ہے، انسان کی جو جوانی ہے، اس دور کو اللہ رب العالمین نے انسان کی جو جوانی ہے اس کو دیا ہے جو انسان کو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو جوانی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس جوانی کے اندر انسان بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ انسان سے اس کی عمر کا حساب کیا جائے گا، انسان سے اس کی عمر کے بارے میں حساب کیا جائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا، اور جوانی کا الگ سے حساب لیا جائے گا، جوانی کا الگ سے حساب لیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے عمر جو ہماری ہے اس میں جوانی بھی ایڈ ہے، اس کے اندر جوانی بھی داخل ہے، لیکن بعد اس کے اللہ رب العالمین انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا ان شبابہ فیما ابلا، کہ تم نے یہ جوانی ہے یہ کس میں کھپائی، کہاں خرچ کی، کیا کیا تم نے معاملات کیے جوانی کے اندر۔ تو یہ جوانی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اور جوان جب انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اسی لیے جوانی کا معاملہ بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ اور آج کے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو نوجوانوں کا جو معاملہ ہے، نوجوانوں کی اکثریت کھیل کود، موبائل فون اور سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے۔ طرح طرح کے معاملات نوجوان کر رہے ہیں، اور دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی ڈگریاں ہیں، ان کی دوڑ میں لگی پڑی ہے۔ کون؟ آج کی جو نوجوان قوم ہے، آج کی جو نوجوان جماعت ہے، جو نوجوان ٹیم ہے، یہ لگی پڑی ہے کس میں؟ دنیا میں، پوری طرح سے دنیا میں ملوث ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کیا سوچا کہ صحابہ اکرام کی جو نوجوان کی جماعت تھی ان کے متعلق جو معاملات تاریخ میں آتے ہیں، احادیث کے اندر آتے ہیں، تو ان کو جمع کر کے ہم ایک درس ایسا دیں جس سے ہمیں سبق ملے کہ ہم بھی نوجوان ہیں، ہم بھی نوجوان ہیں، اور وہ صحابہ بھی نوجوان تھے۔ جیسی ہماری شکلیں ہیں ان کی بھی شکلیں تھیں، جیسے ہمارے اعضاء ہیں ان کے بھی اعضاء تھے، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے جو کام کر گزرے ہم کبھی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ آج ہمیں دیکھنا چاہیے، تاریخ سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا تاریخ جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پڑھو اور اگنور کر دو، نہیں، تاریخ آپ کو یہ ہمیشہ بتاتی ہے کہ آپ کے اسلاف نے کیا کیا، کس طرح سے وہ عروج پر چڑھے، کس طرح سے وہ زوال پہ گئے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو بتاتی ہے وہ کون بتاتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے۔ تو یہی تاریخ کا مطالعہ جو ہم نے کیا تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، جو مقدس جماعت تھی، ان کے اندر ایک نوجوان کی جماعت بھی تھی، نوجوان کی ٹیم بھی تھی جو اس طرح سے کام کر رہی تھی کہ گویا کہ اس طرح سے اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس طرح سے اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا جس طرح سے ان صحابہ کرام کی جماعت نے کام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جی طالبات، جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جو علم کا ان کا معاملہ تھا، علم کے لیے ان کی جو حرص تھی، علم کے لیے ان کی قربانیاں تھیں، علم کے لیے ان کی طلب تھی،
اس کو آج ہم دیکھیں گے، اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ عزیز طالبات، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر صرف 13 سے 15 سال تھی، صرف 13 سے 15 سال عمر تھی۔ اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آج کا جو بچہ وہ میٹرک کے امتحانات دے رہا ہوتا ہے، آج کا بچہ میٹرک کے امتحانات دے رہا ہوتا ہے اور اسے اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نوجوان صحابی یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انصار کے ایک نوجوان سے کہا، آؤ آج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم چل کر ان سے علم حاصل کریں، ہم چل کر ان سے علم حاصل کریں، ان سے حدیثیں سیکھیں۔ اس انصاری صحابی نے، اس انصاری نوجوان نے کیا کہا؟ اس انصاری نوجوان نے کہا، اے ابن عباس، تم بھی کتنے عجیب ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ جبکہ صحابہ اکرام یعنی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لوگوں میں موجود ہیں، لوگوں میں موجود ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا اور میں علم حاصل کرنے میں لگ گیا، اس کی بات پر غور نہیں کیا، علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ تکلیفیں اٹھائیں اور اس پر صبر کیا، جو تکلیفیں اٹھائیں اس پر صبر کیا۔ کہتے ہیں کہ میں کسی صحابی کے دروازے پر دوپہر کے وقت پہنچتا اور مجھے پتا چلتا کہ وہ سو رہے ہیں تو میں دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے اپنی چادر ان کے دروازے پر بچھا کر لیٹ جاتا، اور مدینے کی تیز گرم ہوائیں اور مدینے کی تیز گرم ہوائیں دھول کو ساتھ لے کر میرے چہرے پہ لگتی، میرے چہرے پہ لگتی، اور میں وہیں بیٹھا ہوتا یعنی کہ وہیں لیٹا ہوتا، اس دہلیز پر لیٹا ہوتا۔ جب وہ صحابی باہر نکلتے تو مجھے مٹی میں پڑا دیکھ کر کہتے، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا تو میں جواب دیا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، میں ان کو جواب دیتا نہیں۔ علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم چل کر نہیں آتا، علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم چل کر نہیں آتا۔ کتنی عظیم بات انہوں نے کہی ہے۔ سوچو، آج ہمیں گھر بیٹھے علم مل رہا ہے، آج ہمیں گھر بیٹھے علم مل رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ چلا، آن لائن کا جو معاملہ چلا، بہت زیادہ آسانیاں کر دی وحدہ اللہ شریک نے اس سے۔ آج ہم گھر بیٹھے ہیں، آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، گھر میں فیملی کے ساتھ ہیں، نہ کوئی مشقت ہمیں گرمی کی اٹھانی پڑ رہی ہے، نہ تیز دھوپ کی اٹھانی پڑ رہی ہے، نہ بھوک کی جو شدت ہے اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ علم مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو چچا زاد بھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرما کیا رہے ہیں کہ علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم کو بلایا نہیں جاتا، علم کو بلایا نہیں جاتا، علم کے پاس جانا پڑتا ہے انسان کو۔ اس مشقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس مشقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے تکلیف اٹھائی، انہوں نے جو مدینہ کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ جو مٹی ہے اپنے چہرے پر جب ان کے پڑی، انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے وہ دہلیز کو نہیں چھوڑا، جو بڑے بڑے صحابہ کی جو دہلیز تھی اس کو پکڑے رہے، اور جب وہ باہر نکلے ان سے علم حاصل کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی انصاری نوجوان جس نے منع کیا تھا، جس نے کہا تھا اے ابن عباس کہ اتنے بڑے صحابہ جو ہیں موجود رہیں گے تو تیری ضرورت پڑے گی کیا؟ تو وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں جب وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دور دور سے لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ جو نوجوان تھا یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، یہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ معلوم کیا ہوا طالبات کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، اس کو عقل سلیم اللہ نے عطا کر دی ہوتی ہے، اور وہ اس عقل کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے جو شریعت کا علم ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے جو قرآن کا ہوتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے جو احادیث کا ہوتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے جو حکم و مسائل کا علم ہوتا ہے، اور یہ علم حاصل کرنے والا عقل مند شخص ہوتا ہے۔ شروعات کبھی سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیا کرنی ہے؟ شروعات کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، آپ نے قدم اٹھانا ہے اور علم کے میدان میں کود جانا ہے۔ اس میں جو تکالیف ہوں گی، اس میں جو مشقتیں آئیں گی، اس میں جو پریشانیاں آئیں گی، ان کو برداشت کرنی ہوں گی، ان پر صبر کرنا ہوگا، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، جیسے یہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور یاد رکھیے گا طالبات، علم کے لیے تواضع
اور جو جھک جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ علم میں تواضع اور جھک جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کے نوجوان آج کے نوجوان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ذرا سا ان کے پاس علم آ جاتا ہے تو ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، دو کتابیں پڑھ کے خود کو علامہ سمجھ بیٹھتے ہیں، خود کو عالم بتاتے ہیں، خود کو عالم معاشرے میں تصور کرواتے ہیں۔ لوگ جب ان کی تعریف کر دیتے ہیں، ایک دو مسائل انہیں چھوٹے موٹے بتا دیے تو خود ان کے دماغ میں ایسا آتا ہے گویا کہ بہت بڑے علامہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، شیخ الکل فی الکل بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ علم کے لیے جائز نہیں، یہ علم کے لیے درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جو صحابہ کرام تھے ان کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا۔ ایک دن مشہور صحابی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود ایک بہت بڑے عالم تھے، خود ایک بہت بڑے عالم تھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو عمر میں ان سے چھوٹے تھے فوراً آگے بڑھے اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تاکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آسانی سے سوار ہو سکیں، آسانی سے سوار ہو سکیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ رہنے دیجئے، آپ اسے چھوڑ دیجئے، آپ یہ لگام مت پکڑیے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، آپ ایسا نہ کریے۔ تو یہ تاریخی جملے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائے کہ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا، ہمیں اپنے علماء اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہی ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! سوچو، اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے علم والے ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ دور دور سے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے آ رہے ہیں، آپ سے مسائل پوچھنے آ رہے ہیں، آپ سے مسائل پوچھنے آ رہے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑوں نے، میرے بزرگوں نے ہمیں یہ حکم دیا، ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ہم بزرگوں کی عزت کریں، ہم علماء کی عزت کریں، جو علم والے ہیں، جو عالم دین ہیں ان کی عزت کریں اور ان کا ادب کریں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بوڑھے ہیں، جو ہم سے زیادہ عمر میں ہیں، ان کی عزت کریں۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے، یہ علم سکھاتا ہے۔ اور یہ وہ نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں جنہوں نے علم ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر تواضع دیکھو، ان کے اندر جھکاؤ دیکھو، وہ کیسے نرم مزاج کے تھے۔ اور آج کا جو معاملہ ہے، آج کے نوجوان کو دیکھو، پہلے تو علم حاصل ہی نہیں کرتا، پہلے تو علم حاصل ہی نہیں کرتا، اور اگر اللہ نے اسے توفیق دے دی، ایک دو کتابیں پڑھ لیں یا کسی عالم دین کے درس اس نے ایک دو سن لیے اور کسی نے اسے سوال پوچھ لیا اور اس نے سوال بتا دیا، تو یہ ایسا لگتا ہے اس کو کہ وہ شیخ الکل بن کے بیٹھ گیا، وہ شیخ الکل بن کے بیٹھ گیا، وہ ایسی گدی پہ جا کر بیٹھ گیا کہ جہاں سے وہ دھڑلے سے فتاوے دیتا جا رہا، فتاوے پہ فتاوے دیتا جا رہا، اور اس کے اندر تواضع نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ذرا غور تو کریں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ کتنا زبردست ان کو اللہ نے تواضع دیا۔ تو علم آپ کے پاس اگر ہے تو تواضع ہوگا، علم نہیں ہے تواضع نہیں ہوگا، علم نہیں ہے تو تواضع نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زندگی کا نچوڑ اس جملے کے اندر بیان کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے صرف ایک جملے کے اندر بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں زللت طالبا فعززت مطلوبا۔ اللہ اکبر! کتنا شاندار جملہ ہے، کتنا ہی پیارا جملہ ہے، یہ کتنا ہی پیارا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم سب کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، ہم سب کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ طالب علم ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، کوئی بھی اگر وہ طالب علم اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جملے کو یاد کرے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، زللت طالبا فعززت مطلوبا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں طالب علمی کے دور میں استاد کے سامنے خوب ذلیل، عاجز اور چھوٹا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم بننے کے بعد خوب عزت عطا فرمائی، خوب میرا مقام بلند کر دیا، خوب میرا مرتبہ بڑھا دیا۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ کس طرح سے؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ استاد کے سامنے ذلیل ہو کے بیٹھا، استاد کے سامنے عاجز ہو کے بیٹھا، استاد کے سامنے جھک کر بیٹھا، اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ مجھے علم عطا کیا، مجھے ایسا علم عطا کیا جو ایسا علم ہے کہ بڑے دور دور سے لوگ میرے پاس آ کے اس علم کو لینا چاہتے ہیں، اس علم کو لینا چاہتے ہیں۔ اور معاملہ کیا بنا کہ میرے کو اللہ رب العالمین نے ایسی عزت دی کہ لوگ دیکھ کر رشک کرتے ہیں مجھ پر۔ اور یہ تمام کی تمام معاملات کب ہوئے؟ آپ
رضی اللہ تعالی عنہما جو اپنے بڑے علماء تھے، بڑے صحابہ تھے، جو آپ کے استاد تھے، آپ کے اساتذہ تھے، ان کے سامنے آپ جھک کر رہتے تھے، ان کی ساری عاجزی اختیار کر کے رہتے تھے، آپ ذلیل ہو کر بیٹھتے تھے ان کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت دی، یہ رتبہ دیا، یہ شان دی آپ کو کہ آپ آج بھی لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت دی. اور یہ نوجوان صحابی ہیں، غور کریے گا، یہ نوجوان صحابی ہیں، کوئی بڑے عمر دراز نہیں ہیں، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے. 13 سے 15 سال کے تھے، یہ 13 سے 15 سال کے تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی. اور یاد رکھیے گا، یہ تمام کے تمام معاملات جو صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں تو یہ اسی وجہ سے دیے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کی، تواضع اختیار کیا، جھکے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے تمام طرح کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو برداشت کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو عزت دی، دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دی. یہ صحابہ ہیں، یہ نوجوان صحابہ ہیں، اور یہ علم ہے جس علم نے ان کو بلندی عطا فرمائی. یہ وہ علم ہے جو آج ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے. یہ وہ علم ہے کہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو آٹومیٹک آپ کو تواضع آ جائے گا، آپ کے اندر آپ نرم پڑ جائیں گے. آپ جب علم کی 2 لائنیں سیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا آپ نے بہت زیادہ سیکھا، لیکن جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ تھوڑے سے، اس نے بھی سیکھا، اس نے بھی سیکھا. لیکن جب آپ آخری سٹیج پہ پہنچیں گے، آخری مرحلے پہ پہنچیں گے تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لا عندی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں نے علم کا کچھ بھی نہیں سیکھا. یہ علم ہے، جب علم آتا ہے تو تواضع آٹومیٹک آتا ہے. اور یہ صحابہ کرام کے اندر تھا. یہ نوجوان صحابی ہیں، مقام کتنا اعلیٰ ہے، مرتبہ کتنا بڑا ہے، اور علم کتنا اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ تواضع کتنا زیادہ ہے. کتنے زیادہ تواضع ہے کہ ایک صحابی رسول کہ جب چڑھتے ہیں گھوڑے پر تو ان کی لگام پکڑ لیتے ہیں، ان کی لگام پکڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ علماء کا اور بڑوں کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. یہ وہ صحابی رسول ہیں. اور یاد رکھیے گا، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بہت بڑے عالم دین تھے، خود یہ بہت بڑے عالم دین تھے. اور ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہودی جو ہیں یہ خط لے کے آتے ہیں تو مجھے ان پر اعتبار نہیں، ان پر بھروسہ نہیں ہے. آپ کیا کرو، ان کی زبان سیکھو، آپ ان کی زبان سیکھو. تو فرماتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے 15 یا 17 دن کے اندر یہ ان کی زبان سیکھ لی. عبرانی زبان ان کی جو یہودیوں کی ہے وہ سیکھ لی. کتنے دنوں کے اندر؟ 15 سے 17 دنوں کے اندر یہ زبان سیکھ لی. اور فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کے خط آتے تھے، جب یہودیوں کے خط آتے تھے تو یہ آپ پڑھتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے. اور جب آپ کوئی جواب بھیجتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ان خط کو لکھتے تھے، یہ ان خط کو لکھتے تھے. سوچو 15 سے 17 دنوں کے اندر ایک نئی جوان جس کو پڑھنا سیکھ گئے. اور ایک زبان کا رسم الخط بالکل الگ ہوتا ہے، ہر زبان کا الگ ہوتا ہے، تو اس زبان کا رسم الخط بھی انہوں نے سیکھا اور اس کو بھیجتے تھے. ان خطوط کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لکھواتے تھے جواباً، آپ ان کو لکھ کر بھیجتے تھے. اور یہ کتنے دنوں میں کیا؟ 15 سے 17 دنوں کے اندر کیا. یہ ان کی حرص دیکھو علم کے لیے، تڑپ دیکھو علم کے لیے، ان کا مر مٹنا دیکھو علم کے لیے. اور یہ جوان صحابی ہیں، یہ جوان صحابی ہیں. اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ زبان سیکھو ان کی، اور انہوں نے محض 15 سے 17 دنوں کے اندر یہ زبان سیکھ لی. اللہ اکبر. یہ علم کی حرص تھی اور انہوں نے علم کو چاہا، اسی لیے علم نے ان کو چاہا اور اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو علم دیا. ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو اس بات پر کہ ایک بالکل نئی زبان ہے، رسم الخط بھی ایک ہے، اور سیکھنے کی مدت صرف 15 دن ہے. صرف 15 دن، کتنی بڑی بات ہے. ایک نئی زبان کو سیکھتے انسان تو کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن ان کو اتنی لالچ تھی علم سے، اتنی حرص تھی علم کا کہ یہ کیا کرتے تھے، لگ جاتے تھے، اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اور اللہ رب العالمین ان کو توفیق دیتا تھا اور یہ سیکھ کر رہتے تھے. تو یہ بھی کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، یہ نوجوان تھے. یہی وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی عمر محض 21-22 سال جب تھی. 21-22 سال. آج ہمارے معاشرے میں دیکھو 21-22 سال کا جو چھوڑا ہوتا ہے نا، جو لڑکا ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے، اس کو صحیح سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. 21-22 سال کے لڑکے کو صحیح سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. بڑوں سے کیسے بات کرے گا، چھوٹوں پہ کیسے شفقت کرے گا، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. علم کا کیا معاملہ ہے اس کے ارد گرد نہیں ہوتا ہے.
اور یہ 21-22 سال کے صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، عظیم الشان ذمہ داری دیتے ہیں۔ کیا ذمہ داری دیتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن ہے، قرآن کے مصحف کو جمع کرنا ہے، آپ کو قرآن کے مصحف کو جمع کرنا ہے، اور یہ عظیم الشان ذمہ داری آپ کو سونپی ہے۔ اور آپ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ انک رجل شاب، انک رجل شاب عاقل ولا نتہمک، ولا نتہمک، کہ تم ایک عقل مند نوجوان ہو اور ہمیں تمہاری امانت داری پر کوئی شک نہیں، ہمیں تمہاری امانت داری پر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے ولا نتہمک، کہ ہمیں تمہاری امانت داری میں کوئی شک نہیں ہے سیدنا۔ اور اسی طرح جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ بہت بڑے قاضی ہیں۔ جہاں میری عزیز طالبات غور کرو کہ ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ ایک جملہ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ آپ فرماتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تو ان کی عمر 20 سال تھی۔ اللہ اکبر! یہ نوجوان صحابی ہیں، یہ نوجوان صحابی ہیں۔ طالبات ذرا غور تو کرو کہ 20 سال صرف عمر ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ کتنی ہے؟ 20 سال عمر تھی۔ اور کیا بنا کے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قاضی بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ معلم بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ محض 33 یا 34 سال تھی۔ 33 سال کی عمر ہے ان کی محض، یہ اتنی عمر تھی جب کب؟ جب وفات ہوئی، جب وفات ہوئی۔ اور 33 سال کا آج ایک نوجوان جو ہوتا ہے آج کے معاشرے کے اندر، وہ سیٹل ہونے کی اس فراغ میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے سیٹل ہو جاؤں، میرے پاس گھر آ جائے، گاڑی آ جائے، اور معاملات تمام کے تمام جو ہے نا درست ہو جائیں، پیسے کی اچھی خاصی جاب لگ جائے، خود کا بزنس ہو جائے، وہ سیٹل ہونے کی سوچتا ہے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نوجوان ہیں، 33 سال میں پروان چڑھ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اس 33 سال میں، چھوٹی سی مدت میں، اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے وہ کام کر گئے کہ ہم 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی پالیں اور ہم وہ کام نہیں کر سکتے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو یہ محض 33 سال کی عمر میں کر کے چلے گئے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کام کر کے چلے گئے۔ اور یاد رکھیے گا جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن علماء کو اٹھایا جائے گا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تمام علماء کے آگے آگے چل رہے ہوں گے، تمام علماء کے آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ان کو علم حاصل کرنے کی وجہ سے ملا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے معلم ہیں، آپ نے ارشاد کیا فرمایا تھا کہ میری امت میں حلال اور حرام کو جاننے والا سب سے زیادہ وہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نوجوان ہیں، 20 سال کی عمر میں قاضی بنا دیے گئے، 20 سال کی عمر میں معلم بنا دیے گئے، اور یمن کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ یمن کی طرف جا کے لوگوں کو، اہل کتاب کو دعوت دی انہوں نے، اور اللہ رب العالمین نے ان سے علم، جو دین کا جو کام لیا وہ ان کے علم کی وجہ سے بھی لیا۔ ان کو علم تھا اسی لیے تو چنا گیا، انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی علم کے لیے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو مقام دیا کہ ان کو قاضی بنایا گیا، ان کو معلم بنایا گیا۔ اور یہ محض 20 سال کے اندر انہوں نے یہ کام کیا، اور 33 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ 33 سال کی عمر میں جب دنیا سے گئے تو وہ کام کر گئے جو آج بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں جو چھوٹی چھوٹی ان کی عمریں تھیں، جوان صحابہ ہیں، انہوں نے بہت ہی کم عمروں میں ایسے ایسے کام انجام دے دیے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ کے حیران ہو جائیں گے۔ اور ہر وہ شخص سوچ کے حیران ہو جائے گا کہ یہ اتنے چھوٹی سی ان کی عمر ہے، انہوں نے اتنی کم عمر پائی ہے اور اتنے بڑے بڑے کام کر دیے۔ اس کام کیسے کر دیے؟ انہوں نے علم حاصل کیا، انہوں نے
علم حاصل کیا، ان کے علماء تھے، انہوں نے ان کی تربیت شاندار کی، انہوں نے کیا کیا، ان علماء کی عزت کی، ان کے سامنے جھک کر رہے، ان کے سامنے تواضع اختیار کر کے رہے، اور معاملات کیا بنے کہ ان علماء نے جب ان کو علم سکھایا، اللہ رب العالمین نے اس علم میں برکت عطا کی، اور اس برکت کے ذریعے سے ان کو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے۔ کوئی قرآن کو جمع کر رہا ہے، کوئی قاضی بن رہا ہے، کوئی حدیثوں کا ماہر بن رہا ہے، کوئی حلال و حرام کا ماہر بن رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ان کے اندر خوبیاں پائی گئیں، وہ کس وجہ سے پائی گئیں؟ علم کی وجہ سے پائی گئیں۔ تو طالبات، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور ہمارا ہر لمحہ علم حاصل کرنے میں گزرے، ہم ہر وقت علم حاصل کرنے کی تلاش میں رہیں۔ ہم ایسا وقت نہ چھوڑیں، ایسا موقع نہ چھوڑیں جس میں ہم کوئی نہ کوئی نیا جملہ نہ سیکھ رہے ہوں، کوئی نہ کوئی نیا جملہ نہ سیکھ رہے ہوں۔ ہم ایسا کوئی وقت نہ چھوڑیں جس وقت کے اندر کہ آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو رہا ہو۔ اور ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا تو یہ نوجوان تھے، جب اسلام قبول کیا تو کیا تھے؟ نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنا سارا وقت، سارا کا سارا وقت اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد نبوی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے وقف کر دیا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پڑھائی ہے، جاب ہے، بزنس ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو، ان کی سیرت کو پڑھو، انہوں نے ساری چیزیں ترک کر کے رکھ دی، انہوں نے ساری چیزیں ترک کر کے رکھ دی علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں خود ہی کہ میرے مہاجرین بھائی بازاروں میں تجارت کرتے تھے، اور میرے انصار بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن میں کیا کرتا تھا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیٹ کی بھوک برداشت کر کے، اور کیا کرتا تھا؟ پڑا رہتا تھا، پیٹ کی بھوک برداشت کر کے پڑا رہتا تھا، تاکہ وہ علم سیکھ لوں جو وہ نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ وہ تجارت کر رہے اس وجہ سے وہ علم نہیں سیکھ پا رہے، وہ کھیتی باڑی کر رہے اس وجہ سے وہ علم نہیں سیکھ پا رہے۔ تو میں کیا کرتا تھا؟ میں بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، تڑپتا تھا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور میں پریشان ہو جاتا بھوک کی شدت کی وجہ سے، لیکن میں پھر بھی اس دربار میں پڑا رہتا تھا جہاں پر احادیث بیان کی جاتی تھی، جہاں پر قرآن کی تفسیر کی جاتی تھی، جہاں پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور کیا کرتا تھا کہ میں اس علم کو حاصل کرتا تھا۔ اور یہ نوجوان صحابی تھے، یہ نوجوان صحابی تھے، اس علم کو حاصل کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار کیا معاملہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا بھوک کی شدت سے ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی آ گئی، ان کو لوگ کیا سوچتے تھے کہ ان کو مرگی آ گئی، لوگ ان کی گردن پہ پیر رکھ دیتے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مرگی نہیں آتی تھی بلکہ مجھے بھوک ہوتی تھی۔ یہ سب کس لیے کیا؟ یہ تمام کے تمام جو تکالیف انہوں نے اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، یہ کس لیے اٹھائی تھی؟ یہ اس لیے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے، ایک حدیث نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر! سوچو کتنی بڑی بات ہے طالبات، ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو آپ وہاں پر ہو اور ایک حدیث بھی نہ چھوٹے، اس لیے بھوک برداشت کر رہے ہو، اس لیے پریشانی اٹھا رہے ہو، مشقت میں ہو کہ اگر میں یہاں سے اٹھ گیا، کمانے چلا گیا، اور کھیتی باڑی کرنے چلا گیا، تجارت کرنے چلا گیا، اور کسی سے ملاقات کرنے چلا گیا، اس اصحاب صفہ کو میں نے چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث نکل جائے گی، کوئی نصیحت نکل جائے گی، کوئی قرآن کی آیت ہوگی وہ نکل جائے گی، اس کی تفسیر ہوگی وہ نکل جائے گی۔ یعنی کہ علم سے تھوڑا سا ہٹنے کے لیے، اور کب؟ اپنی ضرورت کے تحت۔ انسان کو کھانا، انسان کو پینا، پہننا اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ صحابی رسول دیکھو، ان ضروریات کو بھی ترک کر دیے انہوں نے، صرف کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام دیا، آپ کو مرتبہ دیا، اور آپ کو کیا مرتبہ دیا، کیا مقام دیا کہ ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5374 تقریباً احادیث مروی ہیں، 5000 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ سوچو کتنی زیادہ تعداد ہے احادیث کی، اگر یہ احادیث ہم کو نہیں پہنچتی تو کتنی چیزوں میں محروم رہ جاتے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشقتیں تھیں، جو تکالیف ان کی تھیں، جن پر انہوں نے صبر کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ثمرہ ہم کو ملا ہے، اور آج ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آج بڑے بڑے علماء یاد کرتے ہیں حدیث کو، بڑے بڑے علماء خطبات میں بیان کرتے ہیں، یہ کب کیسے بیان کیے، یہ کیسے ان تک پہنچا معاملہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی،
یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی جو انہوں نے اس کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے امت کو دی، امت کو یہ تحفہ دیا، امت تک یہ معاملات پہنچائے، امت تک یہ احادیث پہنچائیں، یہ مسائل پہنچائے۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑا مرتبہ دیا۔ یہ شرف جو ملا ہے یہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ملا۔ اسی لیے طالبات ہم سب کو چاہیے علم حاصل کریں، ہم سب کو چاہیے۔ اور یہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی شاندار ہے، اس میں ہمارا قوت حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، ہمارے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، ہمیں صبر کرنے کی بھی طاقت ہوتی ہے، ہمیں کوئی معاملات ہو جائیں تو ان سے نپٹنے کی بھی طاقت ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے یہ بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی عظیم ہے، اس کو ایویں ہی ضائع نہ کرو، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر فضول میں ضائع مت کرو، انسٹا مت کھولو، ایف بی مت کھولو، ٹک ٹاک مت کھولو، یہ تمام طرح کے معاملات مت کرو۔ یہ علم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آج آپ نے 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال علم حاصل کرنے میں لگا دیے تو یقین جانو پوری زندگی آرام سے گزرے گی۔ علم جب ہوتا ہے نا تو آرام ہوتا ہے، علم جب ہوتا ہے نا تو سکون ہوتا ہے، علم جب ہوتا ہے تو ایک مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ تمام کے تمام آپ کے جو معاملات بنیں گے آسان ہوئیں گے، آپ کو ملیں گے تمام کے تمام جو یہ، تو یہ سب کے سب مقام اور مرتبہ آپ کو جو ملے گا یہ علم کی وجہ سے ملے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو میں نے نوجوان کا بیان کیا معاملات، یہ صرف نوجوانی نہیں تھے، ہماری جو صحابیات ہیں وہ بھی بڑا ہی عظیم کردار ادا کر کے گئی ہیں، بڑا ہی عظیم کردار ادا کر کے گئی ہیں۔ انہوں نے علم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں یہ آپ ابھی سنیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری جو بہنیں تھیں، ہماری جو بیٹیاں تھیں، ہماری جو بہنیں تھیں، مائیں تھیں، جو صحابیات تھیں، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں علم کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا معاملات کیے ہیں، اور کتنا ان کے پاس علم ہم کو ملا ہے، ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ صحابیات کی جو قصے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ تو یہ میری ماں، میری بہنوں، اس کو سننا چاہیے، اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، اس کو آپ گانٹھ باندھ لیں کہ آپ بھی خاتون ہیں، وہ بھی خاتون تھیں، آپ کے بھی معاملات ہیں، ان کے بھی معاملات تھے۔ تو جب وہ علم حاصل کر کے آگے بڑھ سکتی ہیں، آپ کیوں نہیں بڑھ سکتے علم حاصل کر کے آگے؟ آپ بھی بڑھ سکتے ہو علم حاصل کر کے آگے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کو علم کے لیے جو مشقتیں ہیں ہلکی پوری اٹھانی چاہیے، ان کو جو آپ کو جو تکالیف ہوگی علم حاصل کرتے وقت اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور علم دین سیکھنے میں جو معاملات آتے ہیں، جس کردار کو ہم سب سے پہلے دیکھیں تو وہ ہماری ماں ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی زیادہ عظیم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امی عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال تھی۔ امی عائشہ کی عمر 18 سال کی عمر تھی، اور 18 سال میں سوچو ایک آج کی جوان بچی 18 سال کی عمر میں کیا سوچے گی، کیا معاملات اس پہ بیتیں گے اس کے شوہر کے انتقال کے بعد۔ لیکن امی عائشہ کو دیکھیے، امی عائشہ کی سیرت کو دیکھیے کہ امی عائشہ کی 18 سال کی عمر ہے، اس چھوٹی سی عمر میں کتنا علم حاصل کیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما۔ اللہ اکبر، یعنی ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی بھی حدیث کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، اور یہ ناممکن تھا، الفاظ سنو، یہ ناممکن تھا کہ وہ ہمیں اس کا حل نہ بتائیں، ہم ان کے پاس اس بارے میں ضرور علم پاتے۔ اللہ اکبر، یعنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی حدیث کے بارے میں جب پوچھا جاتا تھا کہ حدیث جو ہے کس معاملے میں ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا جواب دیتی تھی۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ امید ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ ان کو علم تھا، ان کو علم تھا ہر معاملے کا، اسی لیے تو جواب نہ دیتی تھی، اسی لیے تو جواب نہ دیتی تھی۔ 18 سال کی ہیں، 18 سال، سوچو طالبات، ایک خاتون ہیں، 18 سال کی ہیں، شوہر چلے گئے دنیا سے، شوہر پردہ فرما گئے، شوہر رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ عظیم و شان کام کیا کہ امت آج تک آپ نے جو جو مسائل بتائے ہیں ان کو بیان کرتی ہے، ان کو اپناتی ہے، اور خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مسائل
अम्मा आयशा ने बयान किए हैं तो उससे वो इस्तेफादा करती हैं। ये नौजवान हैं और अम्मी आयशा हैं, सोचो कितना शानदार इन्होंने काम किया, कितना शानदार काम किया, कितना शानदार इनके पास इल्म था, कितना ज्यादा इल्म था कि साहबी रसूल कह रहे हैं कि जब हम किसी हदीस के बारे में पूछते थे तो हमें नहीं लगता था कि कोई जवाब उनके पास ना हो, इसका जवाब उनके पास ना हो। और याद रखिए, इमाम उर्वा बिन जुबैर रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कुरान, इमाम उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कुरान, फराइद यानी विरासत का इल्म, हलाल और हराम, फिक्र, अरबी, शायरी और तिब में आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर कोई आलिम नहीं देखा, कोई आलिम नहीं पाया। सोचो इल्म कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा वसी है, कितनी ज्यादा इल्म के अंदर वसअत है कि आप क्या हैं, आप कुरान में भी माहिर हैं, आप क्या हैं फराइद में भी माहिर हैं, आप क्या है हलाल और हराम में भी माहिर हैं, आप क्या फिक्र में भी माहिर हैं, आप क्या कुरान जो अरबी की शायरी हैं उनमें भी माहिर हैं, आप क्या तिब में भी माहिर हैं, मेडिसिन के अंदर भी आप भी माहिर हैं। अल्लाह अकबर, एक खातून, एक खातून, और इल्म देखो कितना शानदार है। ये अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, ये उनका इल्म था जो आज भी बोलता है, ये इल्म था अम्मी आयशा का। इसलिए आप तमाम की तमाम खवातीन हैं ज्यादातर, तो आप सबको चाहिए कि अम्मी आयशा की सीरत को पढ़ें, अम्मी आयशा की सीरत के ऊपर एक किताब या दो किताब अपनी लाइब्रेरी में रखें, उस किताब को मंगवाएं, उसका मुताला करें और देखें अम्मी आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह से अंजाम दिए, क्या क्या मामलात किए, और आपने कितना अजीम शान काम करके गई हैं। और आप 18 साल की थी जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, तो सोचिएगा, तसव्वुर कीजिएगा कि एक नौजवान हैं और आपने कितना शानदार काम कर दिया। और इसी तरह आज की जो बच्चियां हैं, आज की जो बच्चियां हैं उनके मामलात देखिएगा, आज की बच्चियां शर्माती हैं, थोड़े थोड़े से उनके जो मसाइल होते हैं उनमें कि अपनी अम्मी से, अपनी माओ से या आलिमा से पूछने में वो हया खाती हैं, शर्माती हैं। माशा रदिल्लाहु ताला अन्हा की हदीस देखिएगा, हदीस देखिएगा और अल्फाज पे गौर करिएगा, कितने ही शानदार अल्फाज हैं जो कहती हैं अंसार की औरतों का शौक, शौक इल्म जो था बहुत ही ज्यादा शानदार था। सईदा उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा, सईदा उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी सहाबिया थी। इल्म अनस रदी अल्लाह ताला अन्हा की, ये अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मुहतरमा थी। उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और भरी महफिल में, भरी महफिल में खातून हैं और भरी महफिल में क्या कहती हैं, औरतों के गुस्ल के, औरतों के गुस्ल के हवाले से इंतहाई बारीक फिकी मसाइल के बारे में सवाल किया। एक मसला जो था इंतहाई बारीक था, उसके बारे में सवाल किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये दीन, जो दीन था, ये दीन सीखना उनको था, दीन का इल्म सीखना उनके लिए जरूरी था। जो उनके ऊपर मसला पेश आया उसको जानना जरूरी था, इसलिए उन्होंने हया नहीं की, इसलिए उन्होंने हया नहीं की। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उन औरतों की तारीफ करते हुए वो सुनहरे जुमले फरमाती हैं, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया। फरमाती हैं, निअमन निसाउ निअमुल अंसार लम यमनहुन्ना अल हयाउ अन यतफक्कहना फिद्दीन। सही मुस्लिम की यह हदीस है कि अंसार की औरतें कितनी बेहतरीन हैं कि हया और शर्म उन्हें दीन का इल्म सीखने और समझने से नहीं रोकता है, दीन का इल्म सीखने और समझने से नहीं रोकता है। कौन? हया जो है, जो शर्म है, वो दीन का इल्म, दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता है, नहीं रोकती है। हया कितनी क्यों ना हो, लेकिन जब दीन का मसला आता है तो उसको साइड कर दिया जाएगा, उसको साइड कर दिया जाएगा और उस मसले में सवाल किया जाएगा। आज की हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो माए बहनें हैं, वो क्या करती हैं, जरा जरा से मसले में हया खा जाती हैं, शर्म खा जाती हैं। याद रखिएगा, जो मामलात आपके साथ खास हैं, आप अपनी माओ से पूछो, आप आलिमात हैं उनके कॉन्टेक्ट लें, उनसे नंबरात लें। मर्द से हया आती है, समझ आता है, आप इस, हमारा तकवा नहीं है कि हम मर्द से डायरेक्ट सवाल कर सकें, लेकिन खातून हैं, खवातीन हैं, आलिमात हैं, उनसे सवाल करें, उनको बताएं, बारीक मसाइल अपने उनसे हल करवाएं और उसका इल्म हासिल करें। अगर आपको इल्म होगा तो आप दूसरी खातून को बताओगी, आप दूसरी खातून को वो इल्म बताओगी और उससे वो आगे इल्म जाएगा। कितनी खवातीन होंगी जिस उस मसले में अगर गलत होंगी तो कितने की सलाह हो जाएगी आपके जरिए से। इसीलिए इल्म के, जो दीन का इल्म है, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ये खातून ही थी जिन्होंने वो मसला पूछा, महफिल में जाके पूछा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, लोगों के दरमियान जाके पूछा। आपने हया नहीं की, आपने शर्म नहीं की,
کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مسئلہ آپ نہیں پوچھتی تو آج کی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو وہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ اس میں تو وہ اس کے شک و شبہ میں رہتی وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے عظیم الشان کام کروایا۔ اسی لیے عائشہ نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں جو ہیں کتنی ہی شاندار ہیں کہ ان کو علم کا جو یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حیا ان کے رکاوٹ نہیں آتی، حیا ان کو نہیں روکتی ہے، اور وہ علم حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ آپ جو تھیں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھیں، تو یہ بھی صحابیہ ہیں اور یہ بھی خاتون ہیں، اور انہوں نے دیکھو کتنی زیادہ کتنے باریک مسائل جو سیکھے ہیں، اور انہی کی طرح اور بھی صحابیات ہیں جنہوں نے مسائل سیکھے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے معاملات امت کی خاتونوں کو دیے ہیں، انہوں نے بہت سارے مسائل امت کے خاتونوں کو حل کر کے دیے ہیں۔ تو یہ ایک نہیں ہے، بہت ساری ایسی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور صحابیہ جن کا نام کیا ہے، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ دور تھا جب پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے۔ پڑھنا لکھنا ظاہر سی بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لوگ پڑھنا لکھنا بہت کم جانتے تھے، اور یہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنا بھی جانتی تھی، لکھنا بھی جانتی تھی۔ یہ علم ہے، علم جو یاد رکھیے گا، اگر آپ نے علم حاصل کر لیا تو پوری زندگی آپ آرام سے گزارو گے، پوری زندگی آپ کو ایک رتبہ ملے گا، ایک مرتبہ ملے گا، ایک مقام ملے گا، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آپ کا علم جو ہے اس علم کی وجہ سے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کا جو علم ہے اس علم کو سیکھنے آپ کے پاس آئیں گے، اور یہ علم جو ہے آپ کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، اور دے گا انشاءاللہ۔ اور ان صحابہ کو دیا، ان صحابیات کو دیا، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کو دیا، اس نے عزت دی، رتبہ دیا، مرتبہ دیا، تو یہ علم آپ کو بھی دے گا، ہم کو بھی دے گا، تو ہم سب کو چاہیے ہم علم حاصل کریں۔ تو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنا بھی جانتی تھی، لکھنا بھی جانتی تھی۔ ان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری زوجہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ دیکھو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ان سے صحابیہ سے کہ آپ کیا کرو، میری بیوی ہے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی پڑھنا لکھنا سکھا دو، سیکھو، سوچو اور سیکھو اور سمجھو اور غور کرو کہ علم کتنا ضروری ہے، علم کتنا ضروری ہے۔ آج جو وسائل ہمارے لیے میسر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ وسائل ایسے ہیں جن کو ہم نے پا لیا ہے، اور جن کے ذریعے سے ہم کیا چاہیں علم حاصل کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں، آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں کیا تھا کہ بہت کم لوگ علم کو جانتے تھے، بہت کم لوگ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ تو انہی میں سے ایک یہ شفا بنت عبداللہ تھیں، شفا بنت عبداللہ تھیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کرو، میری جوزہ کو علم سکھاؤ، میری زوجہ کو علم سکھاؤ، اور انہوں نے سکھایا۔ اور ان کی ذہانت جو ہے، ان کی جو شفا بنت عبداللہ ہیں، ان کی ذہانت اور ان کی دیانت داری اور علم کا یہ علم تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ان سے مشورے لیتے تھے۔ سوچو، جلیل القدر صحابی ہے، جو ہمارے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں ایک خاتون سے مشورے لے رہے ہیں علم کی بنیاد پر۔ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے خاتون کو عزت نہیں دی، ارے آؤ تو صحیح، ہم تو اپنی سیاست میں خواتین سے مشورے لے رہے ہیں، لیکن شرط علم تو ہے ان کے پاس۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو خواتین کو عزت دی ہے یہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جس نے سب سے زیادہ خواتین کو عزت دی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے عزت نہیں دی، عزت دی ہے۔ تم آؤ ہمارے پاس، بیٹھو یہاں پر، ہم تمہیں سکھاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم تمہیں تاریخ دکھاتے ہیں، ہم تمہیں تاریخ پڑھاتے ہیں، ہم تمہیں تاریخ سمجھاتے ہیں کہ اسلام نے جیسے مردوں کا ایک مقام رکھا، خواتین کا بھی ایک مقام رکھا، مردوں کو جیسے عزت دی خواتین کو بھی عزت دی، مردوں کی جو شان ہے خواتین کی بھی وہی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اور کسی کو جو کسی پر ترجیح دی ہے تو اس کے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اس وجہ سے اس پہ فوقیت ہے، اور ہر معاملے میں ہر ایک کو فوقیت نہیں ہے، کسی کو کسی معاملے میں فوقیت ہے اس کے اوپر، کسی کو کسی معاملے میں ہے۔ ایک چیز کو پکڑ کر اور آپ کسی کو ٹارگیٹ کرو، یہ بالکل جائز نہیں، درست نہیں، اور یہ کیا بولتے ہیں، آپ کا انصاف نہیں ہے۔ انصاف اگر آپ کو کرنا ہے، انصاف آپ اگر کر سکتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ ہر طرح سے آپ معائنہ کرو، آپ دیکھو کہ مرد کو جو عزت دی ہے خاتون کو کیا دی ہے، اور مرد کو جو فوقیت دی ہے کیا خاتون کو دی ہے اور فوقیت کس اعتبار سے کس کو دی اور کہاں دی ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔
اور جو اسلام نے عزت دی ہے خاتون کو، اگر کسی دن وقت ملا، موقع ملا، تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا جو مقام تھا وہ کیا تھا، اور اسلام کے بعد عورتوں کا مقام کیا ہے۔ آپ یقین جانیں، جب تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، خود میں نے تاریخ پڑھی ہے، آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، خواتین کو جو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس سے پہلے خواتین، اگر کسی کا شوہر کسی کے ساتھ زنا کر کے آتا تھا، کسی کا شوہر کسی کو قتل کر کے آتا تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ اس شوہر کو سزا نہ مل کے اس خاتون کو سزا ملتی تھی۔ کیا اس نے ظلم کیا بیچاری نے؟ اور اس لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے یہ قانون بنا رکھا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے مردوں کو چھوڑتے تھے اور خواتین کو، ان کو تکالیف دے دیتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ کسی کے شوہر نے کسی کو قتل کر دیا تو اس شوہر کو قتل نہ کر کے اس کی بیوی کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور لیکن اسلام جب آیا، اسلام نے کہا اگر مرد نے قتل کیا تو مرد قتل کیا جائے گا، عورت نے کیا تو عورت قتل کی جائے گی۔ اللہ اکبر! تاریخ تو اٹھاؤ، تاریخ تو پڑھو۔ اگر کبھی وقت ملے گا تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ علم حاصل کرنے کے متعلق موضوع ہے۔ تو طالبات، ان کی ذہانت تو دیکھی شفا بنت عبداللہ کی، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان سے مشورے لے رہے ہیں، ان سے اب مشورے لے رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا کہ ان کو بازار کے معاملات کی نگرانی کے لیے ایک ذمہ داری دے رکھی تھی، بازار کی ذمہ داری دے رکھی تھی، مارکیٹ انسپیکٹر بنا رکھا تھا۔ کن کو؟ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، کیونکہ ان کو پڑھنا آتا تھا، کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کا علم بولتا تھا۔ اسی لیے ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، اسی لیے ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے، مرد ہو، خاتون ہو، جتنی استطاعت ہے اتنا علم حاصل کرو، جتنی استطاعت ہے اتنا علم حاصل کرو۔ جو علم ضروری ہے اس علم کو حاصل کرو۔ ہمارے لیے شریعت کا علم سب سے پہلے ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شریعت کا علم دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا ہے۔ تو ہمیں سب کو شریعت کا علم پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، تو یہ طالبات آپ کو غور کرنی چاہیے۔ یہ پورا خطبہ جو ہے، پورا جو نچوڑ ہے، لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان صحابہ نے کیسے قربانیاں دی علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم کی جو فضیلت ہے اسی لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور صحابیات نے کیسے کیسے معاملات کیے ہیں، صحابیات نے کیسے علم میں آپ ہاتھ تھاما ہے، ہاتھ بٹایا ہے، کہ آپ سے کیسے کیسے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آج ہم جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ مسائل نظر آتے ہیں، وہ مسائل نظر آتے ہیں۔ تو میری عزیز طالبات اور بہنوں، آج آپ کا جو رول ماڈل ہے، آپ کا جو رول ماڈل ہے وہ کوئی گانے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی ٹی وی ایکٹر نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی ماڈل نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، وہ کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی فیس بک یا انسٹا والی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ماڈل اور آپ کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ کون ہونی چاہیے؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہونی چاہیے، وہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہونی چاہیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام کے تمام رضی اللہ عنہن آپ کی آئیڈیل ہونی چاہیے، آپ کے لیے ایک نمونہ ہونی چاہیے۔ آپ ان کے طرز پر زندگی گزاریں، انہوں نے جو جیسے زندگی گزاری ہے، جو معاملات کیے ہیں، آپ کو وہ کرنی چاہیے۔ اور انہی کے ساتھ تمام صحابیات کے ساتھ تمام کی تمام صحابیہ آپ کے لیے آئیڈل ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ صحابیات کی سیرت کی کتابیں اپنے گھر پہ منگائیں۔ عبد المالک مجاہد حافظ اللہ تعالیٰ کی جو سیریز ہے ان میں صحابیات کے جو قصے ہیں ان کو گھر پہ منگائیں، ان کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے شوہر کو بھی سنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنی بچیوں کو بھی سنائیں، تاکہ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ علم حاصل کرنے میں خواتین نے کیا کیا کام کیا ہے، کیسے وہ عروج پہ گئی ہیں، کیسے ان کے پاس جو صحابہ ہیں وہ جاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ ہیں جو جاتے تھے، جب وہ حدیث کی تشریح کرنے میں پھنس جاتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، تو وہ خاتون کے پاس جاتے تھے، امی عائشہ کے پاس جاتے تھے، اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتے تھے۔ قرآن کی کوئی آیت ہوتی تھی اس میں اٹک جاتے تھے، امی عائشہ کے پاس جاتے تھے اور اس کا حل پوچھتے تھے۔ تو یہ وہ خواتین تھیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک لڑکا علم حاصل کرتا ہے تو صرف ایک فرد عالم بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ کہ جب ایک لڑکا کوئی عالم بنتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنی نفس کے لیے کرتا ہے، وہ ایک فرد عالم بنتا ہے۔ لیکن جب خاتون علم حاصل کرتی ہے، جب کوئی بیٹی علم حاصل کرتی ہے، تو وہ ایک عالمہ نہیں بنتی کیول، بلکہ وہ کیا کرتی ہے؟ پوری نسل کو عالم بنا دیتی ہے، بلکہ وہ پورے نسل کو عالم بنا دیتی ہے۔ کیونکہ ماں کی جو گود ہوتی ہے، بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ یہی ہوتا ہے۔
ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کے معاشرے کو ایسی نیک اور عالمہ ماؤں کی اور بیٹیوں کی ضرورت ہے، جو عالمہ ہیں، جو ماں ہیں، نیک ہیں، عالمہ ہیں، اور کیا ہیں، عالمہ کی ضرورت ہے، جو کیا کریں، آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکے، آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ اگر آپ اپنی جوانی کو دین سیکھنے میں لگائیں گے تو آپ کے گھروں سے امام بخاری، امام احمد اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے، آپ کسی اور کو رول ماڈل بنائیں گے، آپ کسی گانے والے کو بنائیں گے، کسی اور کو بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے ویسے ہی آپ کے گھر پہ پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر آپ جب صحابیات کو رول ماڈل بنائیں گے، جب صحابیات کے نقش قدم پر چلیں گے، تو آپ کے گھر میں کون، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، صلاح الدین ایوبی جیسے ہیروز پیدا ہوں گے۔ یہ ہیروز وہ ہوں گے جو آپ کے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہوں گے اور آخرت میں بھی نفع بخش ہوں گے۔ یہ وہ ہیروز ہوں گے آپ کے لیے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ ابھی ہم نوجوان ہیں، اس میں ایک فائدہ اٹھا لیں۔ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ جو بزرگ خواتین بھی ہیں، الحمدللہ آن لائن بہت زیادہ جو میرے پاس بھی خواتین پڑھ رہی ہیں جن کی عمریں ہیں، اور وہ ماشاءاللہ لگی پڑھی ہیں بیچاری، علم حاصل کرنے میں لگی پڑھی ہیں، تو ان کے بھی جذبے کو سلام ہے اور آپ کے جذبے کو بھی سلام ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر یہ جو ٹائم ہوتا ہے، ڈنر کا ہوتا ہے، کھانے پینے کا ہوتا ہے، معاملات کا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کا ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، شرعی علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے آپ کے اوپر میری بہنوں۔ اور اسی لیے ان جو بزرگان عورتیں ہیں جو ہمارے یہاں علم پڑھ رہی ہیں، الحمدللہ ان پر بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کمپیئر اگر آپ کرو گے تو وہ خواتین جو بزرگ ہیں ہمارے یہاں پڑھ رہی ہیں اور آپ جوان ہیں، تو آپ کے علم حاصل کرنے میں ان کے علم حاصل کرنے میں فرق ہے۔ آپ کو ایک بات ایک دفعہ میں سمجھ آ جائے گی، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی کیوں؟ کیونکہ آپ جوان ہو، آپ کے اندر طاقت ہے، ابھی آپ کو سمجھنے کی آپ کے اندر جو قوت زیادہ ہے، ابھی ان کے اندر تھوڑی کم ہو چکی ہے، ان کے اندر تھوڑی کم ہو چکی ہے۔ تو اس جوانی کو غنیمت جانو اور فائدہ اٹھاؤ، علم حاصل کرو، اس سے علم حاصل کرو۔ لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمیں جو طلب ہونی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ راتوں کو جاگ کر ہم کیا کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ہم گیم میں تو اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے، کہیں ہم فون میں تو زندگی خراب نہیں کر رہے راتوں کو جاگ کر؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہے؟ کیا ہمیں غسل، وضو، نماز، ان کے بنیادی مسائل ہمیں آتے ہیں کیا؟ اگر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، مزید حاصل کرو۔ اگر نہیں آتے ہیں تو ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ اور آپ اور ہم چند ایک ہیں جن کو آتے ہیں، لیکن ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، اکثر کو نہیں آتے ہیں، تو ان اکثر کو سکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں۔ جب سیکھیں گے نہیں تو کیسے معاملہ بیٹھے گا؟ جب سیکھیں گے نہیں تو کیسے معاملہ بیٹھے گا؟ ان کو اور یاد رکھیے گا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ڈگریاں ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کریں، اللہ کو کیسے راضی کریں، تو وہ ڈگریاں بیکار ہیں، وہ قبر میں ہمارے کام نہیں آئیں گی، وہ آخرت میں ہمیں نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گی، بیکار ہیں، فضول ہیں وہ ڈگریاں۔ آپ کو ان ڈگریوں کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے رسول مکرم کی سنت کو کیسے اپنانا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے توحید کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سنت کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید اور سنت کے اقسام جو ہے وہ کیا ہیں، ان کو کیسے اپنانا ہے، ان کو کیسے اپنانا ہے، ان کو کیسے پھیلانا ہے، کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی اللہ رسول کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ علم ہے تو مبارک ہو آپ لوگوں کو، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ آپ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، طلب العلم فریضۃ، دین کا علم طلب کرنا ہر ایک پر لازم ہے، دین کا علم طلب کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے وہ اس قیمتی جوانی کی طاقت کو پہچانیں۔ اگر آج ہم روزانہ ایک گھنٹہ بھی قرآن مجید کے ترجمے، صحیح احادیث اور دین سیکھنے پر لگائیں، کسی مستند اور صحیح العقیدہ عالم سے پڑھیں اور اس کی کلاس میں بیٹھیں، تو ہم بھی معاشرے کے لیے ایک روشنی بن سکتے ہیں، معاشرے کے لیے ایک روشنی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے میری بہنوں،
میری ماؤں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آپ وقت دو، 1 گھنٹہ دو، 2 گھنٹے دو، کسی مستند عالم، آج کی ڈیٹ میں عالم کو تلاش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آن لائن بہت آسان ہو گیا ہے۔ کسی بھی صحیح العقیدہ عالم سے آپ رابطہ کریں، اور ان کے کورسز چل رہے ہیں ان کو اپنائیں، اور ان کورسز میں وقت دیں، ایک مدت دیں، ایک اپنا وقت جو ہے صرف کریں، اس کے اندر صبر سے کام لیں۔ انشاءاللہ آپ بھی کیا ہو جاؤ گے، ایک دن یہ وہ وقت آئے گا کہ آپ معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے سماج کے اندر کیا ہوگے، ایک روشنی بن کے ابھرو گے، ایک روشنی بن جاؤ گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات اور، جو آخری جملہ ہے آپ کا، اس کے بعد ہم درس اپنا ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جو آخری بات ہے وہ کیا ہے کہ علم جو ہے، شریعت کا جو علم ہے وہ کیا ہے، ہم پر سیکھنا ضروری ہے، ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ اتنا علم سیکھنا ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ جان سکے صحیح غلط کیا ہے، وہ جان سکے حلال حرام کو کیسے اس کی تمیز کرنی ہے، نماز، وضو، غسل، ان کے مسائل کو وہ جان سکے، ہر ایک پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی جو ہے طریقہ، اس کو بھی اپنانا چاہیے ہم کو، اس طریقے کو بھی ہم کو اپنانا چاہیے۔ ہماری جو شریعت ہے کس زبان میں ہے، کس زبان میں ہے؟ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے۔ تو جب ہمیں عربی نہیں آئے گی تو ہم اس شریعت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس شریعت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے ایک ایک پوائنٹ کو، ایک ایک پوائنٹ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم اس کی زبان ہی نہیں معلوم ہے؟ اگر کسی کو انگلش بک دے دو اور اس سے کہو کہ آپ انگلش پڑھو اور اس کو ٹرانسلیٹ کرو اور ہمیں سمجھاؤ، جو انگلش میں ہو بہو لکھا ہے وہ ہمیں سمجھاؤ، بغیر ترجمے کے اسے انگلش کی بک دے دو اور اس کو انگلش نہیں آتی ہو، تو ذرا بتاؤ کیا وہ ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سمجھا سکتا ہے، ہرگز نہیں بتا سکتا ہے آپ کو، ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ زبان آتی نہیں ہے۔ تو آپ کی جو شریعت ہے، ہماری جو شریعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ عربی زبان میں ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے تعلم العربیت فإنها من دینکم، عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ سوچو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ الگ زبان ہے اس کو سیکھ لو، نہیں، بلکہ آپ کے دین کا حصہ بتایا۔ اور کیوں نہ ہوگا، قرآن عربی میں ہے، احادیث عربی میں ہے، اسلاف کی کتب عربی میں ہیں، اور تمام کے تمام جو اسلاف کی تشریحات ہیں وہ عربی میں ہیں۔ تو عربی میں جب ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور جو ہماری اہم ترین کتب عربی میں ہیں، قرآن عربی میں ہے، احادیث عربی میں ہے، تو ہم عربی زبان ہمارے دین کا حصہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یقیناً ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، اس کے تحت ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللغۃ العربیۃ عربیۃ من الدین ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية، أو قال أيضا، اور آپ نے آگے مزید کیا فرمایا، فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي وبعث به نبيا عربيا وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الاسلام۔ یہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ عربی زبان دین کا حصہ ہے، اور اس کی معرفت یعنی اس کو سیکھنا ایک لازم فرض ہے، ایک لازمی فرض ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو سمجھنا فرض ہے، اور ان کو عربی زبان کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، یعنی کتاب و سنت کو عربی زبان کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہو سکے تو وہ چیز یعنی وہ ذریعہ بھی واجب ہو جاتا ہے، وہ ذریعہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اس عربی سیکھنے میں سے کچھ فرض عین ہے، یعنی عربی زبان میں کچھ فرض عین ہے جو آپ کو سیکھنا چاہیے، ضروری آپ کو سیکھنا ہے، اور کچھ فرض کفایہ ہے جو کچھ لوگ سیکھ لیں تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی، اور اسی زبان کے ساتھ اپنے عربی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور عربی امت کو بہترین امت بنایا۔ پس ان کے شعار یعنی عربی زبان کی حفاظت کرنا اسلام کی مکمل حفاظت کا حصہ بن گیا ہے۔ یعنی آپ اگر عربی زبان کی حفاظت کر رہے ہو تو آپ نے کیا کیا؟ عربی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اسلام کی مکمل حفاظت کا حصہ بن گیا ہے۔
اسلام کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے آپ عربی زبان سیکھو. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب عربی زبان سیکھیں. ہم سب کو عربی زبان سیکھنی چاہیے. اور یہ وقت ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم چونکہ آن لائن پڑھ رہے ہیں، ہم تمام کے تمام جو کورسز ہوتے ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں. ہم تفسیر کا بھی کورس لے رہے ہیں، ہم فقہ کا بھی کورس لے رہے ہیں، ہم اصول کا بھی کورس لے رہے ہیں، ہم تجوید کا بھی کورس لے رہے ہیں، ہم عالم عالمہ کا بھی کورس لے رہے ہیں. لیکن جو اصل ہے اس پر ہم فوکس نہیں دے پا رہے ہیں، اس پر ہم فوکس نہیں دے پا رہے ہیں. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس اصل پہ ہی فوکس دیں. اور وہ اصل کیا ہے؟ عربی زبان کو سیکھنا. کیونکہ ہم ایک عام نہیں ہیں، ہم عام نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں. اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس جو جس زبان میں شریعت ہے اس زبان کو سیکھنا چاہیے، اس زبان کو سیکھنا چاہیے. اسی لیے مرکز ابن عباس جو قائم ہوا ہے، اس کا مقصد، جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کو عربی زبان سکھائیں، ہم سب کو عربی زبان سکھائیں. اور وہ خاص عربی زبان ہی سکھائیں. یعنی کہ ہم اور کورسز نہ نکال کے صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ یا 90% عربی زبان کے کورسز نکالیں، جس سے بچے عربی زبان سیکھیں، جس سے بچے عربی زبان سیکھیں. اور ہم نے ابھی جو ہمارا کل آج سے جو لیول شروع ہوا ہے، لیول 3 شروع ہوا ہے، لیول 2 شروع ہوا ہے. لیول 1 اور لیول 2 عربی گرامر کے جو ہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پایہ تکمیل ہوئے. الحمدللہ ہم نے ان کو مکمل کیا ہے. اور اس کے بعد آج ہم نے لیول 3 اور لیول 2 اور لیول 3 شروع کر دیا ہے، جس کی یہ پہلی کلاس تھی، جس کو ہم نے درس کی شکل میں کیا ہے. اور کل سے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ لیول 2 اور لیول 3 کی کلاسز ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. اور کلاس لیول 2 کا جو وقت ہے وہ 8:15 سے لے کے 9 بجے تک ہے. اور لیول 3 کا جو وقت ہے وہ 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہے. لیول 2 میں ہم جو کتب پڑھائیں گے اس میں جو ہے جو ہماری کتاب ہے 4 کتابوں کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم پڑھائیں گے. اور اسی طرح ہم قصص کا پہلا حصہ پڑھائیں گے. اور اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ آپ کو جملے بنانا سکھائیں گے. اسی طرح ہم جو آپ کو قواعد پڑھائیں گے ان کی عملی مشق کروائیں گے. اور لیول 3 کے اندر ہم کیا پڑھائیں گے آپ کو؟ لیول 3 کے اندر ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ قرآن کا ترجمہ، سورہ فرقان کی مکمل نحوی اور صرفی ترکیب ہم آپ کو کرنا سکھائیں گے. مکمل سورہ فرقان کی نحوی اور صرفی مکمل ترکیب آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، جس میں آپ گرامر کے قواعد بھی سیکھو گے. اسی طرح ہم آپ کو کیا کریں؟ اسی طرح ہم آپ کو ہدایت النحو، جو عربی گرامر کی بہت شاندار کتاب ہے، اس کتاب کو بھی پڑھائیں گے. اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ تمرین النحو الثانی جو کتاب ہے اس کو بھی ہم، جو عملی مشقیں اس کے اندر ہم وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. گرامر کی کتاب ہے اس کو بھی ہم پڑھائیں گے. اور اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ آپ کو جو قصص کا حصہ 2 ہے اس قصص کے حصے 2 کو انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے، جس میں آپ کو ہم ترجمہ کرنا سکھائیں گے، جس میں ہم آپ کو ترکیب سکھائیں گے، عربی زبان میں ترکیب کیسے کریں، عربی زبان میں ترجمہ کیسے کریں. اور یہ تمام کے تمام جو نوٹس ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے. اور آپ کلاس میں آئیں، کلاس کا ڈیمو کلاس لیں اور آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں. آپ کو انشاءاللہ یہ 3 مہینے کے اندر اگر آپ نے بنیادی عربی گرامر پڑھ رکھی ہے، اگر آپ نے بنیادی عربی گرامر پڑھ رکھی ہے تو ایڈوانس جو عربی گرامر ہمارا کورس ہے لیول 3 اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اور ان 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن کا ترجمہ بھی کر لے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ حدیث کا ترجمہ بھی کر لے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ صرف اور نحوی ترکیب بھی آپ کر لے جا رہے ہیں، آپ گرامر کے جو قواعد ہیں ان کو بھی اپلائی کر پا رہے ہیں. کوئی بھی عبارت آپ کو ملتی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، چاہے وہ کسی بھی کتاب اور کتب کی عبارتیں ہوں، آپ ان کو حل کر لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ ان کو بتا سکو گے کہ یہاں پر یہ کیا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اور اس کے اوپر زبر کیوں آیا، اس کے اوپر زیر، اس کے نیچے زیر کیوں آئی، اس کے اوپر پیش کیوں آیا ہے، آپ بتا لے جاؤ گے. آپ بتاؤ گے کہ یہاں پر منصوب کیوں ہے، مجزوم کیوں ہے اور مرفوع کیوں ہے. آپ بتا لے جاؤ گے کہ یہاں پر کون سی جمع ہے، جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے. آپ بتا لے جاؤ گے کہ یہاں پر تمام کی تمام جو گرامر کے قواعد ہیں ان کو آپ بتا لے جاؤ گے انشاءاللہ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جلد سے جلد اس میں داخلہ لے لیں. سیٹس بہت کم ہیں، محدود ہے. اور جو ٹائم ہے ایڈوانس عربی گرامر لیول 3 کا، یہ صرف ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے عربی گرامر پڑھ رکھی ہے، جنہوں نے عربی گرامر پڑھ رکھی ہے، جنہوں نے کم سے کم تمرین النحو اور تمرین الصرف کتاب مکمل کر رکھی ہے، ان کے لیے یہ گرامر ایڈوانس کورس ہے. اور جنہوں نے ابھی نہیں کی ہے، جنہوں نے تمرین نحو نہیں پڑھی، صرف نہیں پڑھی، یا پڑھی تو ہے لیکن اس طرح سے نہیں پڑھی جس طرح سے پڑھنی چاہیے، تو ان کے لیے لیول 2 نکلا ہے، وہ لیول 2 میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور لیول 2 میں وہ
एडमिशन करके एग्जाम दे के, एक ओरल एग्जाम होगा, हल्का सा एग्जाम होगा, सिर्फ हम आपसे ये देखना चाहेंगे कि आपने वाकई पढ़ा है, और पढ़ा है तो आपको क्या क्या नॉलेज है, किस तरह से आपको नॉलेज है, उस हिसाब से आपका दाखिला हो जाएगा। अगर आपको नॉलेज ज्यादा है ग्रामर की, तो आपका लेवल 3 में दाखिला होगा, जिसमें आप डायरेक्ट कुरान का तर्जुमा करना शुरू कर दोगे इंशाल्लाह। और अगर आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, आपने पढ़ा तो है लेकिन उन कवायद को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको फिट नहीं कर पा रहे हो, तो इंशाल्लाह आप आपको लेवल 2 में ऐड कर दिया जाएगा, और फिर आपके 3 महीने का ये कोर्स रहेगा। इसके बाद फिर जो आपका लेवल 3 आएगा, तो उसमें आप कुरान का तर्जुमा करोगे इंशाल्लाह। और यही तरीका है। और आखिर में हम सब में तमाम जो तालिबात हैं, जो यानी कि हिस्सा लेते हैं कोर्स में, जो 3-3 साल के 3-3 महीने के जो 4 या 5 लेवल्स करेंगे, उनके बाद हम उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे कि उन्होंने अरबी डिप्लोमा कर रखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको इजाजत देंगे कि वो कहीं पर भी अरबी ग्रामर पढ़ा सकते हैं, अरबी अदब पढ़ा सकते हैं, कुरान का तर्जुमा करा सकते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तालिबात पढ़ रही हैं हमारे पास। लेवल 3 जो है एडवांस, इसमें सिर्फ ये खवातीन के लिए है, और लेवल 2 है ये मर्द और खवातीन दोनों के लिए है। तो आप में से जो भी चाहे मरकज इब्ने अब्बास से कांटेक्ट कर सकता है। मरकज इब्ने अब्बास का चैनल लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का, वो हमने ग्रुप में डाल दिया है, और उसी में मरकज इब्ने अब्बास का नंबर भी हम आपके जो है चैट में डाल दे रहे हैं, और ग्रुप मरकज इब्ने अब्बास का जो लिंक है वो भी ग्रुप में चैट में डाल दे रहे हैं। तो आप इससे ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, और आप मरकज इब्ने अब्बास पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर जो है चैट में अभी डाल डाल दिया जा रहा है, तो आप इससे मैसेज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि देखो एग्जाम में आप पास ही हो जाओ, लेकिन आपको कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि आपकी सलाहियत कितनी है। और चूंकि हमने ये देखा है, पूरा दर्स हमने सुना है आज का, कि इल्म हासिल करने के ऊपर ही था, तो हम सबको चाहिए हम इल्म हासिल करें, हम सबको चाहिए कि हम इल्म हासिल करें। और अरबी जबान चूंकि शरीयत की जबान है, तो इसलिए हमें चाहिए कि अरबी जबान मजीद पुख्तगी के साथ, मजीद अच्छे तरीके से उसको हासिल करें। अगर आपने अरबी जबान सीख ली, तो आपने शरीयत की मिफ्ता यानी शरीयत की जो चाबी है उसको अपने हाथ में पा लिया, उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर आप जो ही खोलोगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आप फिर कुरान को जब पढ़ोगे तो भी आप समझ सकोगे, क्योंकि आपको अरबी जबान आती है। आप हदीस को जब खोलोगे तो भी आप समझ सकोगे, क्योंकि आपको अरबी जबान आती है। आप असलाफ की कुतुब जब उठाओगे अरबी में, शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला के फतावा उठाओगे, इब्ने उथैमीन के फतावा उठाओगे, इब्ने बाज के फतावा उठाओगे, अल फौजान हफिजुल्लाह ताला के फतावा उठाओगे, तो आपको मालूम होगा कि ये फतावा में क्या लिखा है, इन्होंने क्या बयान किया है। और आप बगैर तर्जुमे के आप उसको पढ़ते चले जाओगे, बगैर तर्जुमे के आप पढ़ते चले जाओगे। लेकिन इसके लिए वक्त देना पड़ता है, एक मुद्दत आपको सर्फ करनी पड़ेगी। जो कौल है कि अल इल्मु बितूल ज़मान, इल्म एक लंबी मुद्दत के बाद आता है। तो आप अगर लेवल 3 में दाखिला लेते हैं, तो आपको कम से कम 2 लेवल मुकम्मल करने पड़ेंगे, फिर आप इंशाअल्लाह कुरान का मुकम्मल तर्जुमा करते ले चले जाओगे। और लेवल 2 में अगर आप दाखिला लेते हो, तो कम से कम आपको 3 लेवल है, तो 3-3 महीने के आपको पार करने पड़ेंगे। और आपने अगर मेहनत से पढ़ा, तो इंशाल्लाह आप 3 लेवल के बाद, आफ्टर 3 यानी 5 लेवल के बाद, आप कुरान का तर्जुमा करते ले चले जाओगे। आपके सामने जब कोई कुरान पढ़ेगा, तो आप उसको समझ लोगे। तो आप कुरान की कोई भी आयत वो पढ़ेगा, और आपके कान में जो ही उसकी आवाज आएगी, आप पढ़ते चले जाओगे। और याद रखिएगा, चूंकि आप खवातीन हैं, तो आपके लिए अरबी जबान सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो औलाद होगी, आने वाली जो नस्ल होगी, जब आपको अरबी आती होगी, तो आप उनको अरबी सिखा सकोगे, आप अरबी में उनसे बातचीत कर सकोगे। और जब आप अरबी में बातचीत करोगे, तो क्या होएगा कि वो अरबी जबान सीखेंगे। वो आप अरबी, उनको अरबी में आप कुरान कुरान पढ़ोगे, और आप उनको तर्जुमा समझाओगे, बगैर तर्जुमे की कुरान पढ़ के, यानी कि सिर्फ अरबी मुसहफ पढ़ोगे आप, और आप बताओगे कि हमने ये आयत पढ़ी, इसका माना ये है, तो आपके बच्चों को भी, उनके अंदर भी ये रगबत पैदा होगी कि वो कुरान की तरफ आएं और अरबी जबान को सीखें। और वो आप ही पहला मदरसा हो जाएंगे जो अपने बच्चों को अरबी जबान सिखा सकेंगे। आप ही पहला मदरसा हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, खुद आपको इल्म हासिल करना है, खुद आपको इस लायक बनना है कि आप अरबी जबान सीख सको। और हम इजाजत इसीलिए देंगे खवातीन और मर्द सबकी सभी को, ताकि वो क्या करें, अरबी जबान पढ़ाएं, अरबी जबान पढ़ें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात अरबी जबान के कोर्सेज निकालने वाली हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह वो खुद पढ़ाएंगी। आप देखिएगा, उन्होंने हमारे पास अरबी पढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लायक इस तरीके से अरबी पढ़ाएंगे कि वो ऐसा लगेगा गोया कि किसी मदरसे से वो फारिग हैं। ऐसे इंशाल्लाह वो पढ़ाएंगे, अरबी अरबी बोलचाल भी पढ़ाएंगी, अरबी ग्रामर भी पढ़ाएंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं इंशाल्लाह। शर्त क्या है कि आप थोड़ा सा वक्त दें, आप
ایڈمیشن کرائیں، داخلہ لیں، کلاسز دیکھیں، ڈیمو کلاس لیں، گروپ کو جوائن کریں۔ آپ کیا کریں، چینل کو جوائن کریں، اس پہ 2 دن 3 دن لنک آئے گا کلاس کا، ڈیمو کلاس کے لیے آپ کلاس دیکھیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، آپ پڑھیں، بسم اللہ کریں اور آپ پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں گے کہ ہم سب کو قرآن حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم قرآن حدیث کو خود سے سمجھ سکیں، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم علم حاصل کریں، اور وہ علم حاصل کریں جو شریعت کا علم ہے، اور وہ علم حاصل کریں جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن حدیث کو تھامے رکھنے کی توفیق دے، ہمارے ہماری نسلوں کو یا نسلوں کے اندر دین پہنچائے، علم پہنچائے، اور ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس علم کو، جو علم نافع ہے، جو شریعت کا علم ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ رب العالمین جو اپنی شریعت کی زبان ہے، عربی زبان ہے، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سکھانے کی ہم کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر، صحابہ کے فہم پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، اب کسی کا کوئی سوال ہو مرکز کے متعلق، کورسز کے متعلق، تو کر سکتے ہیں۔